أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. اہل جنت کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کو، ان منافقوں کو، ان یہودیوں کو جواب دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مثال پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہیں مچھر کی مثال دی ہے، کہیں مکڑی کی مثال دی ہے، اور بھی دیگر چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں دی ہیں۔ تو وہ یہودی یا منافق یا مشرک، علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت انہی لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے۔ بعض روایت میں منافقین بھی ہیں جنہوں نے اعتراض کیے، بعض روایتوں میں یہودی بھی ہیں اور بعض روایتوں میں مشرکین۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجب نہیں کہ وہ تینوں ہی اس میں شامل ہوں، تینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مثال دینے سے، کسی چیز کی بھی مثال دے کر ہم بھی، آپ بھی، اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کسی چیز کو سمجھانا ہوتا ہے تو مثالوں سے وہ چیز آسانی میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بھی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اللہ کا اتنا بڑا کلام ہے، جب تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالی یہ چھوٹی مچھر ایک ادنا سی مخلوق ہے، مکڑی یہ ادنا سی مخلوق ہے، اس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے رفعت کو، بلندی کو، عظمت کو کیوں گھٹا رہے ہیں؟ قرآن کا جواب تو وہ دے نہیں سکے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کر اسلام پر، قرآن پر اعتراض کرنے پر تل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا
کہ دیکھو جیسے دنیا کا دستور ہے کہ آدمی مثال دے کر لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوشش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تمہیں مثال سے سمجھا رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورۃ التحریم کے آخر میں ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دی ہے۔ جگہ بجگہ بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، مثال دی ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل کاہل اور سست ہے، جو اپنے مالک کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایک غلام وہ ہے جو اپنے مالک کے لیے کام بھی کرتا ہے، اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کو کما کر دیتا بھی ہے۔ تو اب بتاؤ ان دونوں میں کون سا غلام بڑھیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میں جو کاہل اور سست ہیں، یہ 14ویں سپارے کی آیت ہے جس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں، کہ جو کاہل اور سست ہے وہ تو اپنے مالک کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اپاہج ہیں، اور ایک غلام وہ ہے کہ مالک کی سنتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے اور کما کر کچھ پیسے روپے بھی لا کے دیتا ہے۔ تو جو اپاہج ہے اس کے مقابلے میں وہ غلام تو بڑھیا ہے۔ تو ایسے ہی اور جگہوں میں کئی ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، یہ 14ویں سپارے کی آیت ہے، اور 16ویں سپارے میں ایک آیت ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آدمیوں کی مثال دیتا ہے کہ ایک کے پاس باغ تھا، کہ وہ باغ میں جب داخل ہوا تو دو دوست تھے۔ ایک دوست نے کہا ان سے کہ بھائی دیکھو جب باغ میں تم داخل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے عطا کردہ۔ لیکن وہ اکڑتا رہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ اگر تو اس باغ میں داخل ہو کر یوں کہتا کہ یہ باغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کردہ ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو بہرکیف تو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں دی ہے۔ اب دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال مسلمانوں کی عورتوں کے لیے اللہ نے نہیں دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نہیں دی۔ حضرت آسیہ ہی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دی، جبکہ ان سے بڑی بڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی۔ ہمارے نبی کی ازواج سے حضرت آسیہ تھوڑے ہی بڑھ سکتی ہے، نہیں بڑھ سکتی، لیکن مثال سے چونکہ وہ سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو حضرت آسیہ نے ایسی جگہ میں ایمان کا دعویٰ دائر کر دیا اور ایمان کا اعلان کر دیا جہاں ان کو پتہ تھا کہ یہاں میری سزا بڑی زبردست ہوگی۔ فرعون ایسی سزائیں دیتا تھا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دنیا دیکھنے والے بھی ترس جاتے تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برسر عام بالکل برہنہ کر دیا گیا۔ ایک شاہی محل کی عورت جو بادشاہ وقت کی بیوی ہو، ملکہ وقت ہو، اور اس کو دربار میں جس میں عام لوگ بھی ہیں وہاں ان کو برہنہ کر دینا، یہی سب سے کیا کم ذلت کی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کو پریشان کرنا، اور فرعون نے کہا کہ اس کی شکل کو محل کی طرف کر دو، پھر ان کو سزا دو تاکہ یہ محل کو دیکھے، ایمان سے پھر جائے۔ تو انہوں نے کیا دعا کی اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ مجھے رب نجنی من القوم الظالمین، کہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دیجیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون سزا دیتا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کو سامنے کر دیتے، تو جنت کو دیکھ کر کے وہ سزا کو بھول جاتی۔
نتیجہ یہی ہوا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. پہلے بے دردی سے پریشان کیا گیا. بڑی لمبی داستان ہے. میرا مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، موسیٰ پر ایمان لانے والی ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال قرآن میں قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے. کیوں کہ اے عورتوں دیکھو، اگر تم یہ کہو کہ میں پریشانی میں مبتلا تھی تو حضرت آسیہ والا ایمان لے آؤ نا. حضرت سمیہ کی مثال نہیں ہے قرآن میں، لیکن حدیث شاہد ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 اونٹوں پر بٹھا کر اور برچھا مار کر، بعض روایت میں اور بعض میں ہے کہ اونٹوں پر باندھ کر 2 اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگا دیتے ہیں اور بیچ میں سے حضرت سمیہ جو ہے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان سے نہیں پھرتی ہیں. ایسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون کے کارندے، سزا دینے والے جلاد پریشان ہو گئے، لیکن یہ اپنے ایمان میں مگن رہی. تو اللہ تبارک و تعالی نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو اس عورت کی مثال. اب کوئی اعتراض کرنے لگے کہ بھائی حضرت خدیجہ کی مثال دیتا اللہ، حضرت عائشہ کی مثال دیتا اللہ. تو اللہ کو پتا ہے کہ کون سی مثال کہاں دینی ہے، اس میں اعتراض کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آسیہ فرعون کی، حضرت آسیہ ہی کے محل میں فرعون کی ایک باندی بھی تھی، ان کی 2 بچیاں بھی تھیں، ان کے ساتھ بھی بڑا جبر کیا اس نے. فرعون نے اتنا جبر کیا کہ وہ ان کی دونوں بیٹیوں کو چھاتی سے لگا کر دونوں بیٹیوں سمیت اپنی باندی کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اور جب آپ وہاں سے گزرے اپنی سواری سے، آپ کو خوشبو آئی. آپ نے فرمایا جبرائیل خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا کہ یہ فرعون کی وہ باندی ہے جس کو فرعون نے شہید کیا تھا، اس کی قبر سے پھوٹنے والی خوشبو ہے. تو مقام ایسے تھوڑا ہی مل گیا تھا. مقام لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے تپنا پڑتا ہے، اس راستے میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. جب مجاہدہ کرتا ہے انسان، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب انسان ہمارے راستے کی طرف بڑھتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی راستے کو کھول دیتے ہیں. پھر وہ اسلام اس کے اوپر منشرح ہو جاتا ہے، اس کو انشراح صدر حاصل ہو جاتا ہے، سینہ اس کا کھل جاتا ہے کہ ہاں حقیقت میں یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے جہاں مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو مکڑی کی مثال ہو، مچھر کی مثال ہو، یا اس سے کوئی اور گھٹیا چیز بڑھی ہوئی ہو، مکھی مچھر کے اعتبار سے بھی کوئی چیز اور بڑھی ہوئی ہو، حقارت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، اور پھر اس کی بھی مثال دوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس میں شرماتا نہیں ہے. کیونکہ بات لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو ذہن و دماغ میں بات بٹھانی ہے کہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ایمان والے تو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں، لیکن جن کے دماغ میں ہی کیڑا ہو، جن کا ذہن ہی سڑا ہوا ہو، جن کے دماغ میں مسلسل بیماری ہو، کینسر کی لا علاج بیماری ہو، تو اب ان کے دماغ کا علاج تو انبیاء ہی کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب ہدایت ہی سلب ہو جاتی ہے تو ابو جہل کی کام، اس کی بیماری کہاں دور ہوئی، ابو لہب کی بیماری کہاں دور ہوئی. اور اگر بیماری دور کرانا ہی مقصود ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے نبی نے تو صرف دعا کی تھی، ہدایت پر آ گئے قرآن پڑھ کر. فرمایا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی مراد. پوچھا کہ صحابہ میں اور عمر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا گیا کہ سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مراد. دعا تو کی تھی ہمارے نبی نے کہ اللہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن فاروق دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے ان کے ذریعے سے دین اسلام کو قوت بخشیے. عمر ابن ہشام کون ہے؟ یہ ابو جہل کا نام. ابو جہل کو اللہ نے نہیں لیا، عمر فاروق کو لیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام اتنا پھیلا،
اتنا پھیلا کہ آپ کتاب میں دیکھیں گے، تاریخ میں پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں۔ کتنی خدمت انہوں نے دین اسلام کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اتنے جلیل القدر پیغمبر صحابہ ہونے کے باوجود بھی آپ کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، دین کے معاملے میں سخت تھے، لیکن جہاں کوئی بات آتی تھی وہ دین کے علاوہ کوئی بات تھی، اخلاقی اعتبار سے کوئی بات تھی، اپنے اوپر کوئی بات تھی، انصاف کی بات تھی تو وہ چھپ جاتے تھے۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ گاندھی، ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور قیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، اس کا تھوڑا سا اقتباس ہے۔ فرمایا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا اور گاندھی جی نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر تمہیں حکومت صحیح چلانی ہے، یہ گاندھی جی کے الفاظ ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں میں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گاندھی جی نے اپنے مجمع کے اندر جو ان کے خاص لوگ تھے، جو سمجھیے کہ پارلیمنٹ میں یہ بات کہی، فرمایا کہ اگر تمہیں حکومت سکون والا چاہیے تو تعصب کو چھوڑ دو، مذہب کے اندر جو تم تفریق کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، دینداری کو لے آؤ، اور اس دینداری کو لانے کے لیے تمہیں ابو بکر اور عمر والی حکومت کرنی پڑے گی۔ تو ان کے جو کارندے تھے وہ بھڑک گئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں اور کوئی نام نہیں ملے، یہی مسلمانوں ہی کے نام مل گئے تمہیں، عمر فاروق اور ابو بکر صدیق مل گئے۔ تو گاندھی نے کیا جواب دیا؟ گاندھی جی نے یہ جواب دیا کہ بھائی اگر تمہارے نزدیک ان دونوں کے علاوہ اور بھی کوئی لوگ ہو تو تم مجھے بتا دو، میں ان کی مثال دے دوں گا۔ لیکن روئے زمین پر تاریخ اسلام میں اسلامی حکومت کے علاوہ کوئی حکومت دعویٰ دائر نہیں کر سکتی، کوئی بھی تاریخ پیش نہیں کر سکتی کہ عمر فاروق جیسی حکومت کسی نے کی ہو، ابو بکر صدیق جیسے کسی نے حکومت کی ہو، عمر ابن عبدالعزیز جیسی حکومت کی ہو، جن کی حکومت میں بھیڑیا اور بکریاں ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، شیر بھی ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ تو کیسا انصاف رہا ہوگا؟ تو گاندھی جی نے برملا یہ کہا اپنے ساتھیوں سے، اگر ان دونوں کے علاوہ جن کے نام میں نے پیش کیے ہیں کہ ان کی حکومت اپنی حکومت بناؤ تو سکون میں رہو گے، عافیت میں رہو گے، حکومت بھی تمہاری پروان چڑھے گی اور راحت میں بھی رہو گے۔ میرے نزدیک یہی دونوں شخص ہیں، اگر تمہارے نزدیک کوئی اور شخص ہے تو تم مجھے بتا دو اور میں ان کی مثال پیش کر دوں گا، لیکن ہو تو پیش کیا جائے۔ انہوں نے کوئی کسی شخص کے نام کو پیش نہیں کیا تو وہی سناٹا چھا گیا اور چپ ہو گئے۔ تو ایک غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ اگر حکومت چاہیے تو عمر فاروق جیسا عدل و انصاف والی چاہیے، ابو بکر صدیق جیسی حکومت چاہیے جو انہوں نے 2.5 سالہ مدت میں حکومت کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مثال دے کر یہ باتیں سمجھاتے ہیں کہ میرے بندو سمجھو میری بات کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ مکڑی کی مثال دیتے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ مثال ہے ان لوگوں کی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ دیا، نبیوں کو چھوڑ دیا، صحاباؤں کو چھوڑ دیا، اولیاء اللہ کو چھوڑ دیا، نیک لوگوں کو چھوڑ دیا، علماء کو چھوڑ دیا، حفاظ کو چھوڑ دیا، قراء کو چھوڑ دیا، غرض دیندار لوگوں کو چھوڑ کر جس کی اتباع کرنے کی ترغیب خود رب کریم نے دی ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، مجھ سے لو لگانے والے ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو تم اپنا دوست بناتے ہو، اپنا خلیل بناتے ہو، اپنا رفیق بناتے ہو، تو ایسے لوگوں کی مثال فرماتے ہیں کہ یہ مکڑی کے جالے کے مانند ان کے گھر ہے، مکڑی کے
جالے کے مانند ان کے گھر ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مکڑی کے جالے کتنے مضبوط ہوتے ہیں، مشین سے کاٹنا پڑتا ہے نا اس کے جالے کو، مشین سے کاٹنا پڑتا ہے، یا پھونک مار دو کہ مکڑی کے جالے بھاگ جاتے ہیں۔ مکڑیاں جو ہیں وہ جو غیر آباد گھر ہوتے ہیں یا جن چھتوں میں جھاڑو نہیں لگائی جاتی ہے، صفائی نہیں کی جاتی ہے، تو مکڑیاں جالے تن دیتی ہیں، وہ خوش ہوتی ہیں، ادھر سے پھدک کے ادھر، پھدک کے ادھر، پھدک کے ادھر، وہ آپس میں مشورہ کرتی ہے، دیکھو مزہ آ گیا بھائی، یہ محل ہمارے لیے ہو گیا۔ اور جو دیکھا چھت کی طرف، گھر کے باسی نے، گھر کے مکی نے، او جالے بہت لگ گئے، انہوں نے جھاڑو اٹھائی اور ایک بار گھما اور ساری بستیاں ختم۔ کر لو محل کا، کیا کرو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال، کیسی پیاری مثال دی ہے۔ اب کوئی نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک تعالیٰ مثال مکڑی کی دی ہے، اور بات کتنی پیاری ارشاد فرمائی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو کوئی دوست بناتا ہے، کمثل العنکبوت، یہ مکڑی کے جالے کی طرح، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، جتنے گھر مکان دنیا میں بنتے ہیں سب سے کمزور ترین گھر اور مکان کس کے ہیں؟ مکڑی کے جالے کے، نہیں لو کانوا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش تم سمجھ لیتے اس چیز کو، کاش کہ وہ جان لیتے اس چیز کو، تو مکڑی ہے یا مچھر ہے یا مکھی ہے، ان چیزوں کی مثال اللہ دے کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اردو میں بہت مشہور و معروف جملہ ہے، بولتے ہیں ہم کہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، یعنی مثال سے بات کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ تو جب مثال سے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال ہی سے تو سمجھایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ہوائی جہاز پر سفر کر رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے دیکھا، کہنے لگے کہ آپ لوگ اتنا سفر کرتے ہیں، ہوائی سفر اتنا کرتے ہیں آپ لوگ، اتنے تو حکومت بھی نہیں کرتی، حکومت کے کارندے ہوتے ہیں وہ بھی اتنا سفر نہیں کرتے، یہ ہوائی جہاز کا اتنا خرچہ ہے، آپ لوگ لاتے کہاں سے؟ تو حضرت چونکہ ہر بات کو مثال سے سمجھاتے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جی، جو حکومت کے کارندے ہوتے ہیں ان کو جانا ہو امریکہ تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ حکومت اٹھائے گی نا۔ میں وزیر اعظم اگر ابھی امریکہ کا سفر کرتے ہیں، وزیر خارجہ ہو، وزیر داخلہ ہو، کوئی بھی ہو وزیر، وہ اگر باہر کا سفر کرتے ہیں تو ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ حکومت تو اٹھائے گی۔ تو کہا بھائی ہم تو اس احکم الحاکمین مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اس کے غلام ہیں ہم، وہ اتنا بڑا حاکم اور بادشاہ ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنے کارندے کو کہیں بھی بھیج دے، وہ خرچہ تو وہ اٹھاتا ہے۔ تو مثال سے اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کا سفر تو ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ ہی کراتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات آسانی سے؟ تو اور بہت ساری حضرت کی مثالیں ہیں، ایک ایک بات مثال دی حضرت نے کہ دیکھو ایک مسلمان ہے، تو حدیث کا ترجمہ کر دیا حضرت نے، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے۔ مسلمان پریشانی میں رہتا ہے تو جتنا دیندار ہوگا نیک ہوگا وہ اتنا ہی پریشان ہوگا، یہ بھی بزرگیت کی علامت ہے۔ یہ علامت کیسے ہوگی کہ جتنے انبیاء تھے، انبیاء سب سے زیادہ پریشان رہے پریشان۔ کسی نبی کو آرا سے چیر دیا گیا، آرا سے چیر دیا گیا، اور کتنوں ہزاروں انبیاء کو تو اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے شہید کر دیا۔ ہمارے نبی کو کتنی پریشانی آئی دین کے بارے میں، کتنی مشقتیں جھیلنی پڑی، ذہنی مشقتیں بہت زیادہ جھیلنی پڑی۔ آپ کے جانی دشمن ہر وقت آپ کو اپنی جان کی فکر رہتی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے گارڈ تھے، باڈی گارڈ،
آپ نے سب کو دفع کر دیا کہ اب میری حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ پریشان کتنے تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ 1,23,999 جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان انبیاء کی مصیبت ایک طرف اور میری مصیبت ایک طرف، میری مصیبت ان 1,23,999 پر بھاری پڑ جائے گی۔ پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کا ہونا ان کے لیے مصیبت ضرور ہوگی، پریشانی ضرور رہے گی۔ یہ بزرگیت سے بالکل میل کھاتا ہوا اور یہ ان سے جڑی ہوئی چیز ہے، وہ مشقت تو رہے گی۔ تو فرمایا کہ مسلمان، دیکھو مسلمان جو ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، دیندار آدمی پریشان رہتا ہے، وہ کافر موج کر رہا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہم اپنے سر کی نگاہ سے تو یہی دیکھتے ہیں کہ موج کر رہا ہے وہ، لیکن حدیث کہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون جو قلب کا اصل ہے وہ تو اللہ والوں کو حاصل ہے۔ بظاہر وہ پریشان نظر آتے، قلبی سکون ان کو حاصل ہے، چونکہ اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے، تلاوت میں سکون ملتا ہے، نماز میں سکون ملتا ہے، شریعت پہ چلنے سے سکون ملتا ہے۔ تو مثال دے کر حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو ایک آدمی مسلمان پریشان ہے اور ایک آدمی جو ہے باہر ہے، وہ آزاد ہے، کافر ہے۔ کہا کہ مسلمان جو ہے وہ تو بیچارے پنجرے میں ہے، پنجرے میں ہے، کہ الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے آزادی ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو کہ ہمارے لیے یہاں یہ قید خانہ ہے اور یہاں سے ہٹنے کے بعد پھر جنت ہے آخرت میں۔ تو اس لیے مسلمان پریشان رہتے ہیں، کافر آزاد رہتے ہیں۔ وہاں کافر پریشان ہوں گے اور ہم ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ یہ مفہوم آ گیا، چند مثالیں آ گئی۔ اب سنیے اس کا ترجمہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شرماتا نہیں ہے کہ مثال پیش کرے، ما بعوضتن، مچھر کی مثال پیش کرے، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو۔ بڑھ کر سے مراد ہے مچھر سے بھی کوئی حقیر اگر چیز ہوئی تو اللہ اس کو بھی بیان کر سکتا ہے، یا جسامت میں اور کوئی چھوٹی چیز ہوئی اللہ اس کو بھی بیان کر سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے حق ہے، بالکل ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، جو بھی مثال بیان کر رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، کفر والے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، طنز کے اعتبار سے اور تعریض کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ میری بات تو سمجھ میں آتی نہیں کہ اللہ چاہتے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ ان مثالوں سے بہت سے لوگ تو گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم میں بتا دیا تھا کھول کر کئی دن تک کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، ہدایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، ہدایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے دستگیری ہے۔ جن کو یہ چیز مل گئی، ہدایت مل گئی، توفیق مل گئی، سمجھو کہ ان کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو یضل بہ کثیرا، ان مثالوں سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر ماجدی میں کہ وہاں بھی کثیرہ ہے، یضل بہ کثیرہ۔ اب دنیا جو ابھی اربوں کی آبادی میں ہے، ان میں اگر مسلمان کو نکالو تو مسلمان تو کم پڑیں گے اور جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں وہ زیادہ پڑیں گے۔ تو دونوں جگہ اللہ نے کثیرہ کثیرہ کیوں فرمایا کہ بہرحال مسلمان جتنے بھی تعداد میں ہیں، ابھی 1.25 ارب تو ہے ہی دنیا میں مسلمان، زیادہ ہے 4 ارب مسلمان ہیں تقریباً اس وقت دنیا کے اندر۔ تو اب یہ عرب کم تھوڑے ہو گئے، یہ بھی کثیرہ ہی ہے۔
تو فرمایا کہ یہ بھی کثیرہ ہی میں، اور لوگوں کے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے، گمراہ ہے، ان کے مقابلے میں مسلمان کم ضرور ہیں، لیکن گنتی کے اعتبار سے کثیرہ ضرور ہے، بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہر کیف کروڑوں کی تعداد میں ہے ماشاءاللہ ابھی بھی مسلمان، اور جب تک دنیا کا قیام ہے جب تک رہیں گے۔ وما يضل به الا الفاسقین، ان مثالوں سے گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق کی تشریح فرماتے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، فاسق اس کو کہتے ہیں جو طاعت اللہ تعالیٰ کی جو طاعات ہے، اس کی بندگی ہے، اس سے بار بار نکل جانا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بار بار جو توڑ رہا ہے وہ فاسق ہے۔ اسی لیے جو آدمی نماز چھوڑ رہا ہے بار بار، شریعت نے اس کو فاسق کہا ہے، فاجر کہا ہے۔ جو آدمی بار بار داڑھی مونڈ رہا ہے اس کو شریعت نے فاسق کہا ہے، فاجر کہا ہے، کہ شریعت اسلام کے دائرے سے وہ بار بار باہر نکل رہا ہے، بار بار شریعت کی رسی کو ڈالتا ہے، نکال کے پھینک دیتا ہے، رسی قلادہ ڈالتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ اور مولانا صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال بڑی اچھی دے کر سمجھایا کہ جانوروں میں اگر تم نے دیکھا ہو تو بہت سے جانور ہم نے دیکھا ہے گاؤں گھر میں کہ جانوروں میں بہت سی گائے، بہت سے بیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھگوڑے ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وہ ریوڑ میں رہتے نہیں ہیں، تو وہ جو چرانے والے ہوتے ہیں اس کے نگراں، وہ ان کے گلے میں رسی کے ساتھ ساتھ موٹا سا کوئی بانس واس باندھ دیتے ہیں، وہ اتنا لمبا باندھتے ہیں کہ وہ اگر بھاگنا چاہے تو وہ بانس اس کے ٹانگوں میں لگنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھاگتی نہیں، گائے اور بیل بھاگتے نہیں، وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسکیم نکال لی کسانوں نے، گاؤں والے بیوقوف تھوڑا ہی، ہم سمجھتے بڑے گاؤں والے ہیں وہ بڑے ہوشیار ہیں، یہ بہت بھاگتا ہے تو کیا کرے، انہوں نے کیا کیا بھائی، گلے میں رسی ڈال دی، اور رسی تو ڈال دی نا، یہی قلادہ ہے، الا الفاسقین، یہ قلادہ ہے اس کی گلے میں، جب وہ رسی نکل جائے گی پھر وہ گائے بھاگ جائے گی، پھر وہ بیل بھاگ جائے گا۔ تو یہی فرمایا مولانا صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو شریعت کا قلادہ ہے، جو ایک بار پہن لیتا ہے وہ نبی کی سنت کو زندہ رکھے گا، وہ نماز کو زندہ رکھے گا، چونکہ وہ بھاگتے ہوئے گائے کی طرح اس کو چوٹ لگے گی، نفس لوامہ اس کو ورغلائے گی، کیا کر رہے ہو تم، یہ غلط کام کر رہے ہو۔ وہ ڈنڈا جو لگ رہا ہے گائے اور بھینس اور بیل کے ٹانگوں میں، وہ ڈنڈا اس کو متنبع کر رہا ہے، اگر تم دوڑ لگاؤ گے تو تیری ٹانگوں کی گت بن جائے گی، لہذا اچھا بھائی ہم یہیں کھڑے رہیں گے، نہیں بھاگیں گے۔ اب وہ جو چرانے والا ہے، نگراں ہے، وہ مطمئن رہتا ہے، بھائی بھاگ لے تو، اسکیم تو لگا دی ہم نے، اب بھاگ کے دکھا۔ ویسے فرمایا کہ یہ قلادہ جو نکال دیتا ہے شریعت کا اپنی گردن سے، تو بس سمجھو کہ وہ بھگوڑا ہو گیا، جیسے وہ ریوڑ سے جانور بھاگ جاتے ہیں ایسے ہی یہ شریعت سے بھاگنے والا ہے۔ کیا بہترین مثال دے کر سمجھایا۔ علماء کی شان ہی عجیب ہوتی ہے، ایک ایک مثال، ایسی مثال ہی کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، کیسی مثال دے کر سمجھایا۔ اگر ہم گاؤں دیہات کے سارے ہوتے، اگر کبھی جانے کا اتفاق ہو، آپ دیکھنا کہ اس طرح کرتے ہیں وہ جو گائے بھینس کے چرانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ فاسق جو شریعت کے دائرے سے بار بار نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہو، بھاگ رہا ہو، اس کو فاسق کہا گیا ہے۔ اب اگلی آیت اگر میں پڑھوں تو اس کی بڑی لمبی تفصیل آ جائے گی، پہلے میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد مختصر ترجمہ ہو جاتا ہے۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ بھائی جتنا بھی ہو سکے سہل سے سہل طریقے سے آپ تک قرآن کی بات، جتنا میرا علم ہے، جتنی میری بساط ہے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی کل، بہت زیادہ، دعوت میں کل رات جانا تھا، میری ہمت نہیں ہوئی۔ کل مجھے ایک رات کہیں میت میں جانا تھا، جنازے میں گیا میں، چونکہ بہت خاص آدمی تھے، گولی کھا کر میں گیا، مجھے رات کو ہوش نہیں تھا۔ جو رات گزری ہے یہ تو عافیت سے گزری، جو گزشتہ رات تھی وہ بھی عافیت سے نہیں گزری، میں دوائی کھا کے لیٹ گیا، مطالعہ تھوڑا کیا تھا، لیکن پھر بھی کل اللہ نے بات کرا دی تھی، صرف آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے شوق کی وجہ سے، کہ میں اگر چھٹی کروں گا تو آپ لوگ مایوس ہو کر چلے جائیں گے۔ تو قرآن کی برکت سے اللہ ہمت دے دیتا ہے۔ آپ لوگ میری صحت کے لیے بھی دعا کرتے رہے۔ اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، پیٹ کا میں مریض ہوں اور آئے دن میرے سر میں درد رہتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عمر ایسی نہیں ہے کہ بیمار رہے آدمی، لیکن چونکہ دماغی کام صبح سے شام تک ہے
اور یہ زمانہ گزر گیا بچوں کو پڑھاتے ہوئے، وہ ذہنی کام کرنے سے انسان اندر سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ مطالعے کا شوق ہے، رات میں نے تقریباً 12 بجے تک مطالعہ کیا ہے، طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ہمت دی، پھر 5:30 بجے اٹھ گیا میں۔ تو آپ لوگوں کی کہ شوق اور جذبے کی وجہ سے، یہ میں اپنا احسان نہیں جتا رہا کہ میں آپ کو احسان جتا رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے شوق اور جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے، ہم سے اور آپ سے اسی طرح دین کی خدمت موت تک لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر بتایا تھا، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ دھیان رہے، اور بے نیاز ہو گئے دنیا سے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا مفہوم بتایا تھا کل ترجمہ، سمع اللہ، اللہ نے اس شخص کی سن لی، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، امام کے پیچھے ہے تو ربنا لک الحمد پڑھیں گے، اکیلا نماز پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد دونوں پڑھیں گے۔ امام ہے، آپ مقتدی نہیں ہے، امام ہے تو آپ خالی سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیں گے۔ حدیث میں آیا کہ اس کو تقسیم کر دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے، امام ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا بس، مقتدی ہے تو ربنا لک الحمد کہے گا، اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے تو سمع اللہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اب ربنا لک الحمد کا ترجمہ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، ساری تعریفات آپ ہی کے لیے خاص الخاص ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ان بھائیوں اور دوستوں کے بیٹھنے کو قبول فرما، قرآن سے حقیقی اور سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ تیری کتاب ہے یہ، اور یہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر کی طرح ہے، نہ معلوم اس میں کیا کچھ آپ نے بیان کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان باتوں سے سبق لینے اور اپنی زندگی کو استوار اور سنبھالنے اور سدھارنے کی توفیق عطا فرما، راہ راست کی توفیق عطا فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، جو لوگ دنیا سے چھوٹے بڑے ہمارے اعز و اقربا دیگر مومنین مومنات سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری اس مختصر سی دعا کو ان بزرگوں کے آمین کی برکت سے، نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔